بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل ورلڈ ہسٹری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایک مشہور کہاوت ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ صرف کہاوت ہی نہیں بلکہ ایک ایسے سلطان کے کہے گئے کلمات ہیں جس کے وجود نے ہندوستان میں انگریزوں کے حکومت کرنے کے خواب کو صرف خواب تک ہی رکھا۔ انگریزوں کو لگتا تھا کہ جب تک یہ سلطان زندہ ہے وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے۔ آج ہم بات کریں گے ٹیپو سلطان کے بارے میں۔ ٹیپو سلطان کون تھا، اس کی زندگی اور حکمرانی کے جنگ و جدل بھرے حالات و واقعات کیسے تھے اور ان کی موت کیسے ہوئی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان 1 دسمبر 1751 کو سلطان فتح علی ٹیپو کے نام سے دیوناہلی میں پیدا ہوئے، جو اب کرناٹک انڈیا کا حصہ ہے۔ ٹیپو سلطان کا والد حیدر علی سلطنت میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے فرانس سے فورن ٹیوٹرز منگوائے، جہاں ٹیپو سلطان نے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سیکھی۔ اس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ نوجوان بن گیا، جو جلد ہی حقائق کی دنیا سے بہت زیادہ حد تک واقف ہو گیا۔ محض 15 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی کے ساتھ جنگوں میں ایڈوائزر کے طور پر جانا شروع ہو گیا۔ ناظرین، انہی سالوں میں حیدر علی اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار دے دیا گیا اور حیدر علی شہر سے فرار ہو گیا۔ حیدر علی کے دونوں بیٹوں کریم اور ٹیپو سلطان کو قید کر دیا گیا۔ ایک دن جب ہندوستان میں ہولی کا تہوار منایا جا رہا تھا تو ٹیپو سلطان نے ایک چھوٹے سے آلے کی مدد سے سلاخیں کاٹ ڈالی۔ ٹیپو نے اپنے چھوٹے بھائی کریم کو ساتھ لیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے دونوں بھائیوں کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے، جس کے بعد سرنگا پٹم میں ہلچل مچ گئی کہ حیدر علی کے دونوں بیٹے فرار ہو گئے ہیں۔ دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ حیدر علی سے جا ملے۔ ناظرین، محض 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن گیا اور ٹیپو سلطان اس کا ولی عہد بن گیا۔ حیدر علی نے 21 سال میسور پر حکومت کی اور ان کا یہ دور دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزرا۔ 1782 میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی موت ہو گئی۔ اپنے والد کی موت کے بعد جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوا تو جنگ و جدل کے مسائل اسے وراثت میں ہی منتقل ہو گئے۔ ناظرین، میسور کی حکمرانی ٹیپو سلطان کے لیے پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی۔ ایک بات تو یہاں طے تھی کہ ٹیپو چاہے کتنا ہی قابل حکمران کیوں نہ ہو، وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا مگر ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف ان جنگ و جدل کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ میسور کا مشکل ترین جغرافیہ تھی۔ وہ صوبے جو بھارتی ریاستوں کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرالہ کہلاتے تھے، ان کے بہت سے حصے میسور ریاست میں شامل تھے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت بڑی اور طاقتور ریاست تھی مگر اس کے 3 بڑے خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراس یعنی آج کے دور کا چنئی تھا۔ اس کے ساتھ مشرق میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے۔ شمال کی طرف مرہٹے آباد تھے جن کی سرحدیں سلطنت میسور کی سرحدوں سے دلی تک پھیلی ہوئی تھی اور مغرب میں سمندر تھا، یعنی ٹیپو سلطان کو نہ تو کسی سے کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا، کیونکہ یہ سب سلطنت میسور پر قبضہ کرنے کے لیے ہر وقت نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اس مشکل جغرافیائی اور دشمنوں سے گھری ہوئی سلطنت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اپنے دور حکومت میں ٹیپو سلطان نے کئی انتظامی ایجادات بھی متعارف کرائیں، خاص طور پر اس نے ایک نیا کیلنڈر متعارف کرایا۔ اس سلطنت کے بہترین زرعی نظام نے ریشم کی صنعت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ مسالہ جات اور فیبرک انڈسٹری بھی خوب پھل پھول رہی تھی۔ اسی طرح میسور کے شہریوں کی پر کیپٹا انکم یعنی ان کی سالانہ آمدنی باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ اسی لیے میسور کے مخالفین ہمیشہ اسی طاق میں رہتے کہ کسی طرح میسور پر قبضہ کیا جائے۔ یوں میسور کی ریاست خطرناک جغرافیے اور مشکل حالات میں کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کسی بھی صورت میں ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔
اس نے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن ایک ایک کر کے یہ تمام معاہدے ناکام ہوتے گئے اور بالآخر ٹیپو سلطان کو جنگ ہی کرنا پڑی۔ ان جنگوں میں ناقابل شکست فتح کے بعد میسور کے لوگ ٹیپو سلطان کو شیر میسور کے نام سے پکارنے لگے۔ ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو شکست دی، یوں اس نے بنگلور کے قلعے میں انگریز فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست کبھی نہ ہوئی تھی۔ ایسے میں انگریزوں نے صلح کرنے کی درخواست کی، جبکہ ٹیپو سلطان نے صلہ رحمی کرتے ہوئے صلح بھی کر لی، لہٰذا 1684 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی معاہدہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد ٹیپو سلطان برصغیر میں ہیرو بن گیا۔ اب تک ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان تھا، اس لیے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا اور سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی کئی نئے لوگوں کو دربار میں جگہ بھی دی، جس کی وجہ سے پرانے درباری ناراض ہو گئے۔ ان میں 2 اہم وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر پورنیہ بھی شامل تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب ٹیپو سلطان طاقت میں آنے کے بعد ان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اصول پرست ہونے کی وجہ سے ٹیپو اپنے ساتھیوں اور درباریوں کو سزائیں بھی دیتا تھا۔ اسی طرح درباری سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل، جس کا نام لارڈ کارنوالس تھا، اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ اس نے ایک جاسوس سید امام کو دربار میں بھیجا، مگر یہ جاسوسی بروقت پکڑی گئی، جس کے بعد ان غداروں اور سید امام کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد لارڈ کارنوالس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ لارڈ کارنوالس نے صلح کا معاہدہ توڑ کر میسور پر حملہ کر دیا اور میسور کے شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کی فوج نے ان کو بنگلور میں گھیر لیا، مگر فوج میں موجود غداروں نے اس کیے گئے جوابی حملے کی تمام تر تفصیلات لارڈ کارنوالس تک پہنچا دی، جس کی وجہ سے انگریز فوج وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ بنگلور سے نکلتے ہی انگریز فوج نے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر حملہ کر دیا، لیکن فوج کے تھک جانے اور سپلائی لائنز کٹ جانے کی وجہ سے لارڈ کارنوالس اپنی فوج کے ساتھ بنگلور بھاگ نکلا۔ ناظرین، یہاں ٹیپو سلطان نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ شکست خوردہ فوج کو تباہ کر کے ختم کر دینے کے بجائے اسے بھاگ جانے کا موقع دے دیا۔ لارڈ کارنوالس بچ کر بھاگ گیا اور مرہٹوں اور نظام کے ساتھ جا ملا۔ یوں تینوں اتحادیوں نے یعنی مرہٹوں، نظاموں اور انگریزوں نے بھرپور تیاری کے ساتھ سرنگا پٹم پر حملہ کر دیا۔ ایسے میں ٹیپو نے صلح کی درخواست کی، جس پر لارڈ کارنوالس نے صلح کے بدلے میں میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوانِ جنگ مانگ لیا۔ اس شکست کے میسور کی سلطنت پر فوری اثرات پڑے۔ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت یہ تھی کہ ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا عام سی بات تھی۔ کسی ریاست کی آزادی کے لیے اس کا طاقتور ہونا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی ریاست کمزور ہوتی تو وفادار اس کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور پارٹی کے ساتھ جا ملتے، اور اسی تلخ حقیقت نے سارے ہندوستان کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ ناظرین، ٹیپو سلطان نے اپنے پرانے اتحادی فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور مدد کی درخواست کی۔ نپولین نے ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن وہ خط انگریز جاسوسوں کے ہاتھ لگ گیا، جس کے بعد ہندوستان اور برطانیہ میں یہ کوہرام مچ گیا کہ نپولین ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ ناظرین، جب نپولین 1789 میں فوج لے کر مصر پہنچا تو برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالس کو واپس بلا لیا اور لارڈ ویلزلی کو گورنر جنرل بنا دیا۔ لارڈ کارنوالس نے جو غدار تیار کیے تھے وہ اب لارڈ ویلزلی کے ساتھ تھے۔ ویلزلی نے ٹیپو کے غداروں سے یہ طے کر لیا کہ میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے، اور جیسے ہی انگریز فوج قلعے پر حملہ آور ہوگی تو یہ فوراً ہتھیار ڈال دیں گے۔ یوں ویلزلی پوری تیاری کے ساتھ جنگ میں کود پڑا۔ ناظرین، صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے ویلزلی نے یہ الزام لگایا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ فروری 1799 میں انگریز فوج نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ چاروں طرف سے میسور پر حملہ کر دیا۔
जवाबन फौज के तमाम कमांडर ने हमले का हर मौका ज़ाया किया और सिपाहियों को ये बताया जाता रहा कि जवाबी कार्रवाई ना करना सुल्तान की हिकमत अमली है। इस वजह से टीपू को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इसने पीछे हटकर सेरंगापट्टम में दिफाई पोजीशन ले ली। अप्रैल 1799 में अंग्रेजों ने सेरंगापट्टम का भी मुहासरा कर लिया। गद्दारों ने दुश्मन को ये भी बताया कि शहर की कौन सी दीवार कमजोर है। दुश्मन ने उसी दीवार पर हमला किया और एक बड़ा शगाफ बना डाला। 3 मई 1799 की रात टीपू सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर आकर दुश्मन से खुफिया मीटिंग की और तय पाया कि इस शगाफ पर कल तक हमला कर दिया जाएगा। नाजरीन, अगले रोज जब दोपहर को सुल्तान को ये खबर मिली कि उसके तोपखाने का कमांडर सैयद गफार शहीद हो गया है, तो ये सुनते ही टीपू अपनी फौज का जायजा लेने के लिए किले से बाहर आ गया। टीपू को किले से बाहर आते ही गद्दारों ने किले के दरवाजे बंद कर दिए ताकि टीपू दोबारा अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ फौज शगाफ के जरिए से अंदर दाखिल हो गई। टीपू सुल्तान इस मौका पर भी हार मानने के लिए तैयार न था और उसने अपने चंद सिपाहियों के साथ ही दुश्मन से लड़ने की ठान ली। थोड़ी ही देर में ये चंद सिपाही भी एक एक करके गिरने लगे। तब एक वफादार ने कहा कि हुजूर अंग्रेजों को बता दें कि आप कौन हैं, वो आपको मोहलत या रायत दे देंगे। मगर टीपू सुल्तान ने तब ये तारीखी अल्फाज कहे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से कहीं बेहतर होती है। अब तक सुल्तान को काफी गोलियां लग चुकी थी। टीपू आखिरी दम तक लड़ता रहा। फिर एक गोली टीपू सुल्तान के सर में लगी और सुल्तान वहीं पर शहीद हो गया। अब तक मैसूर के सिपाहियों में ये बात भी फैल गई कि मीर सादिक ने पूरी फौज को धोखे में रखकर दुश्मन का साथ दिया है। इस खबर के फैलते ही सिपाही तैश में आ गए और गोली मारकर मीर सादिक को कत्ल कर दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन पूरे मैसूर पर कब्जा कर चुका था। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की लाश किले के बाहर देखते ही एक अंग्रेज जनरल हैरिस ने कहा, नाउ इंडिया इज आवर्स, यानी अब हिंदुस्तान हमारा है। नाजरीन, टीपू सुल्तान की शहादत के वक्त उनकी उम्र 49 बरस थी, इसीलिए उन्हें 49 तोपों की सलामी के साथ सेरंगापट्टम में दफन किया गया। टीपू सुल्तान की शहादत के 59 बरस बाद पूरे हिंदुस्तान पर बरतानवी परचम लहरा दिया गया और यूं एक महान बरे-सगीर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। टीपू सुल्तान के खानदान को कलकत्ता भेज दिया गया। इस शहर में टीपू सुल्तान की औलादें 200 साल तक मेहनत मजदूरी करती रहीं। बिलाखिर 2009 में भारतीय हुकूमत ने इस शाही खानदान की जायदादें वापस लौटा दी। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत के लाख इख्तलाफात के बावजूद हिंदुस्तान में आज भी बड़ी तादाद में लोग टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि टीपू सुल्तान को आज भी बरे सगीर का अजीम हीरो माना जाता है। जी तो नाजरीन, ये थी टीपू सुल्तान की जंगो जदल भरी कहानी, जिसने खुद को एक नाकाबिले शिकस्त सुल्तान साबित किया और अपनी एक कहावत से बहादुरी की दास्तान को अमर कर दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।